جن احادیث مبارکہ کے اندر شب برات کی یہ فضیلت ملتی ہے کہ پروردگار عالم اس رات میں بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن 7 لوگ اس رات کے اندر بھی معاف نہیں کیے جاتے۔ انہی احادیث مبارکہ کے اندر اس رات میں ہونے والا ایک عمل اور ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اس رات میں ہر وہ بچہ جو اس سال پیدا ہوگا اس کا رزق پروردگار عالم نازل فرما دیتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو اس سال کے اندر مرنے والا ہے، دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اس کا پروانہ بھی پروردگار عالم فرشتوں کو سونپ دیتا ہے۔ اب انسان گناہوں کے دلدل میں لت پت رہتا ہے، شراب اور جوئے کے اندر ملوث رہتا ہے، نہ جانے کتنے اقسام کے گناہوں کے اندر وہ ملوث ہوتا ہے، اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا پروانہ حیاتین کی فہرست سے نکل چکا ہے۔ ہر وہ بچہ جو اس سال پیدا ہو رہا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، اس کے والدین کو اس کے رزق کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے خزانے غیب سے وہ اس کا رزق فرشتوں کو سونپ دیا ہے، اور وہ پوری سال اس بچے کا رزق دیتے رہیں گے۔ لڑکا پیدا ہو تو لوگ خوش، اور لڑکی پیدا ہو تو لوگ مایوس، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے شادی کریں گے، پرورش کیسے ہوگی؟ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ پروردگار عالم نے خود ذمہ لے رکھا ہے۔ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اس رات کے اندر 3 اعمال کرنا چاہیے، اور ان 3 اعمال کرنے کے اندر بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 1، اس رات قبرستان کے اندر جانا چاہیے اور قبرستان کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع قبرستان کے اندر گئے ہیں، لہذا اگر کوئی بندہ اپنی پوری زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان جاتا ہے اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، وہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل پیروکار اور متبع ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہر سال اس کام کو ضروری سمجھ لیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرار دیتا ہے، تو وہ متبع نہیں ہوگا۔ ہر سال جانے کو وہ اس کا اپنا ایک عمل ہوگا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال جانا ثابت نہیں ہے۔ اور قبرستان کے اندر جانا، چراغاں کرنا، موم بتیاں جلانا، چادریں چڑھانا، شور و غل کرنا، یہ اس رات کے قبیل سے نہیں آتا ہے، یہ اس رات کے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ اگر اس رات کے اندر پروردگار عالم نے انعامات کی بارشیں برسائی ہیں، تو اس رات کے اندر خرافات کرنے والے کے لیے بہت زبردست وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اس رات میں بندے کو قبرستان جانا چاہیے، اور وہ بھی ٹولی بنا کر کے نہیں، اجتماعیت کی شکل میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے ہیں، کسی کو ساتھ لے کر کے نہیں گئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈے جانے پر تلاش کیا گیا کہ آپ جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ لہذا ٹولی بنا کر کے نہیں، اجتماعیت کی شکل میں نہیں، دکھلانے کے لیے نہیں، قبرستان کے اندر شور کرنے کے لیے نہیں، ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ دوسرا عمل، اس رات کے اندر نوافل، ذکر و اذکار، تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور وہ نوافل، وہ ذکر و اذکار، وہ تسبیحات کہاں کرنا بہتر ہے؟ وہ اپنے گھر کے اندر کرنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مساجد کے اندر اجتماعیت کی شکل میں جمع ہونا، شور و شغب کرنا، ہنگامہ کرنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ نوافل کی ادائیگی کے لیے آپ مسجد کی حرمت کو پامال کریں گے، آپ کو ثواب ایک طرف مل جائے گا، لیکن مسجد کی بے حرمتی کا عذاب آپ کے سر آئے گا۔ نوافل ایک عبادت ہے، ذکر و اذکار ایک عبادت ہے، اور اس عبادت سے ہمیں مقصود ہے وہ پروردگار عالم کی رضا مقصود ہے، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں۔ لہذا ان عبادات کو جتنے بھی تنہائی کے اندر کیا جائے، گوشہ نشین اختیار کر کے کیا جائے، اتنا ہی بہتر ہے، اتنا ہی افضل ہے۔ لوگ مساجد کے اندر اجتماع کرتے ہیں، محفلیں، مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اور کہیں کہیں پر تو دیکھا گیا کہ نوافل کی جماعت کی جاتی ہے، پوری رات شور و شغب کیا جاتا ہے، مسجد کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔
یہ اس طریقے کے کیے جانے والے اعمال اس رات کی فضیلت کو تو کیا گھٹائیں گے، تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے بجائے برائیاں بھر دیں گے۔ تیسرا عمل جو اس رات میں کیا جانا چاہیے، بلکہ اس کی صبح کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا اہتمام کیا ہے، چاہے وہ ایام 20 کے روزے ہوں، 13، 14، 15 کا روزہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولات میں شامل تھا ایام 20 کے روزے رکھنا۔ اس کے دن میں روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ یہ نفلی ہوگا، فرض میں شمار نہیں ہوگا۔ لہذا اس روزے کی اہتمام کے لیے سحری کا مائک سے بولا جانا اور لوگوں کو جگانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، اجتماعیت کی شکل میں شہری کرنا، دوسروں کو پریشان کرنا، یہ کسی بھی حساب سے جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ نفلی روزہ ہے، اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ انفرادی عمل ہے، بندے کو خود کرنا چاہیے۔ دوسرا اگر خود اٹھتا ہے، خود سحری کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، مائک سے اس کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 3 کام ہیں جو اس رات کے اندر ہونا چاہیے۔ آج امت کا عالم یہ ہو چکا ہے، ان تینوں کاموں سے الگ ہٹ کر کے مزاروں میں یعنی قبرستانوں میں اگر جائیں گے تو تمام اجتماعیت کی شکل میں شور و شغف ہوگا، قبرستان کے مرحومین کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ رات میں اگر جاگیں گے تو مسجد کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں، مسجد کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، اس میں بے حرمتی کی جاتی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور صبح کا جب وقت آتا ہے تو فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے بجائے ان کی فجر کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، ترک ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسا جاگنا ہے؟ آج اس امت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جس نے شب برات یعنی شبرات کو پٹاخے چھٹانے کی رات، پٹاخے چلانے کی رات سمجھ لیا ہے، حالانکہ کتابوں کے اندر آتا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس کے اندر کیا جانے والا ہر وہ عمل جو شیطانی اعمال میں شمار ہو، شیطانی وساوس سے پیدا ہو، وہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ پٹاخے تو کسی بھی حساب سے جائز ہیں ہی نہیں۔ پٹاخوں کی بو اور بدبو یہ فرشتوں کو نقصان پہنچاتی ہے، فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے اور انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔